محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 38 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. هؤلاء تم ہی ہو تدعون جن کو دعوت دی جا رہی ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. فمنکم من یبخل تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں. فمن یبخل اور جو بخل کرے فإنما یبخل عن نفسی وہ اپنی ذات کے ساتھ ہی بخل کر رہا ہے. واللہ الغنی اللہ تعالی غنی ہے. وانتم الفقراء اور تم سب اس کے محتاج ہو. وان تتولوا اور اگر تم پھر جاؤ یستبدل قوما غیرکم اللہ تمہاری جگہ اور قوم کو بدل دے گا. ثم لا یکونوا امثالکم پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے. اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. یہاں تمہیں لوگوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر تم بخل کرو گے تو یہ تمہارا اپنی ذات کے ساتھ بخل ہوگا. اب ذات کے ساتھ بخل کیسے ہوگا تمہارا؟ اس طرح کہ اگر تم جہاد اور قتال میں اپنا مال خرچ نہیں کرو گے، مجاہدین کی مدد نہیں کرو گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا الٹ یہ آئے گا کہ اسلام دشمن قوتیں تمہارے ممالک پر قبضہ کر دیں گے اور تمہیں غلام بنا لیں گے. جس طرح کہ بر صغیر میں انگریزوں نے 300 سال ہمارے اوپر حکومت کی. ایسٹ انڈیا کی کمپنی کی شکل میں انگریز آیا اور پھر اس نے ہماری معیشت پر اس طرح قبضہ کیا کہ ہمیں غلام بنا لیا اور پھر ہم نے 3 صدیاں غلامی کی گزاری. اگر جہاد چھوڑ دو گے، قتال چھوڑ دو گے، بخل کرو گے، جہاد اور قتال کے لیے مال خرچ نہیں کرو گے تو یہ بخل تمہارا اپنی ذات کے ساتھ ہی ہوگا. اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ غیر اسلامی قوتیں اور اسلام دشمن قوتیں تمہارے مقابلے میں پنپیں گی اور پھر وہ تمہارے ملکوں پر قبضہ کر کے تمہیں غلام بنا لیں گے. اچھا، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ جس مال سے تم اپنے کمزور مسلمانوں کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، عشر اور قربانی کی شکل میں مدد نہیں کرو گے اور اس مال کو بچا کر رکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی مال ممکن ہے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور ممکن نہیں ہے، یقینی ہے. کیوں؟ جب تم مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے، صدقہ و خیرات نہیں کرو گے تو وہ مال سے برکات اٹھ جائیں گی اور برکتیں اٹھنے کی وجہ سے وہ کثیر مال بھی قلیل بن جائے گا اور وہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہے گا. اس کا فائدہ تمہیں بھی نہیں ہوا. تو بخل کا نقصان تم نے اپنا کیا، بخل کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہیں کیا. خود غلامی کی زندگی میں بھی چلے گئے اور مال سے بھی محروم ہو گئے. اور اگر تم جہاد اور قتال میں اپنا مال خرچ کرتے رہتے، مجاہدین کی مدد کرتے رہتے، نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ مجاہدین تمہاری سرحدوں پر پوری قوت سے ڈیوٹی دیتے
تو اسلام دشمن قوتیں پنپنے نہ پاتی، تمہیں غلامی کی زندگی نہ گزارنی پڑتی، اور اگر تم صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دیتے رہتے اللہ تمہارے مال میں اتنی برکتیں دیتا تمہارا قلیل مال بھی کثیر ہو جاتا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی مجبوری کے عالم میں کسی اہم ترین مسئلے کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھاتے تھے، ورنہ حضور نے کبھی قسم نہیں اٹھائی۔ میرے آقا منبر پر تشریف فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا قسم 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 اٹھا کر کہتا ہوں، صدقے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا۔ تو 3 مرتبہ میرے آقا نے قسم اٹھائی، فرمایا صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور امام غزالی نے کتنا خوبصورت کہا جب تم دیکھو کہ تمہاری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، جب تم دیکھو تمہاری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہر طرف سے باتیں مخالف تمہیں گھیر رہی ہے، تو فرمایا کیا کرو، صدقے کو بڑھاؤ۔ جتنا صدقہ بڑھاتے جاؤ گے وبائیں تمہارے سے دور ہوتی جائیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ذات سے بخل کرتا ہے، کسی اور سے بخل نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کا ہی نقصان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اور یہ سمجھ کر چھوڑ نہ دینا قتال و جہاد، کہ ہمیں قتال و جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ضرورت ہے قتال و جہاد کی۔ اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ محتاج تم ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، سارے نقصانات کا رخ تمہاری طرف ہے، اور بچنے کا واحد راستہ کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مجاہدانہ زندگی میں تیار رکھنا۔ تو اس لیے فرمایا اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو اس کے۔ اچھا بالفرض اگر تم سب منہ موڑ لو، تم جہاد نہ کرو، تم سب منہ موڑ لو، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرو، تم سب منہ موڑ لو اور حق بات کہنی چھوڑ دو، تم سب منہ موڑ لو اور ظالم کو کوئی روکنے والا نہ رہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ روئے زمین سے تمہیں مٹا کر اور قوم آباد کر دے گا، اور پھر وہ قوم تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، وہ بالکل تم سے مختلف ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا جان جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کن لوگوں کے لیے آیا؟ وہ کون لوگ ہیں کہ اگر ہم دین کی خدمت چھوڑ دیں اور اللہ ہمیں اٹھا کر ان کو لے آئے گا؟ وہ لوگ ہیں کون سے جو ہم سے بھی اتنے بہتر ہیں کہ اگر بالفرض ہم یہ فریضہ پوری طرح ادا نہیں کرتے تو اللہ فرما رہے میں اور قوم لے آؤں گا جو تمہاری طرح کی نہیں ہوگی، ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ میرے آقا کے پہلو میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے اپنا دست مبارک حضرت سلیمان کی ران پر مارا، فرمایا وہ اس کی قوم ہوگی، پھر فرمایا وہ اس کی قوم ہوگی، وہ اس کی قوم ہوگی۔ کون؟ اہل فارس۔ فرمایا سنو اہل فارس میں ایک شخص ایسا ہوگا اگر سارا دین زمین سے سمٹ کر، سارا علم زمین سے سمٹ کر سوریا ستارے کے پاس چلا جائے تو وہ اللہ کا بندہ سوریا ستارے سے بھی علم چھین کر زمین پر لے آئے گا۔ اور وہ کون؟ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ۔ حضور کا اشارہ ان کی طرف تھا کیونکہ وہ فارس سے ہوئے، وہ حضرت سلیمان فارسی کی اولاد سے ہوئے، تو میرے آقا نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فرمایا وہ اس سلیمان کی اولاد ہوگا کہ اگر تم سب رول گردانی کر لو، دین کی خدمت چھوڑ دو،
تو پھر ایک سلیمان فارسی کی نسل سے ایک بندہ ایسا آئے گا کہ اگر سارا علم آسمان پر بھی چلا جائے تو وہ آسمان سے بھی اس علم کو کھینچ کر زمین پر لے آئے گا. میرے آقا نے فرمایا وہ فارس سے. اور وہ اشارہ تھا حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی